سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: عذابا نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال. روایت عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال الإمام أحمد حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن قابوس عن نبيه قال حدثنا ابن عباس قال ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة فسمع في جانبها وخشا فقال يا جبريل ما هذا؟ قال هذا بلال المؤذن رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء إلى الناس: قد أفلح بلال رأيت له كذا وكذا. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج مبارک پر جتنے روایات و آثار ہیں ذکر فرما رہے ہیں، اور یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے. وہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ اسری برسول اللہ، جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء مبارک ہے، اسی رات میں معراج مبارک ہے. اور معراج والی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم دخل الجنت، حضور جنت میں بھی داخل ہوئے. تو اس سے یاد رکھیں کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ اللہ نے جنت اور جہنم دونوں پیدا کر دی، دونوں پیدا شدہ ہیں، موجود ہیں. جنت آسمانوں میں ہے اور جہنم جو ہے وہ زمین میں ہے. اور زیادہ تر قول یہی ہے کہ یہ جو سمندر ہے اس کے نیچے جہنم ہے. تو اس جہنم کے اوپر پھر ایک غلاف ہے، اس کو کہتے ہیں غلاف حجری، یعنی ایک پتھر کا دیوار ہے جس کی وجہ سے کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا، توڑ نہیں سکتا ہے. لیکن جب قیامت کا وقت آئے گا تو اذا البحار فجرت، یہ دریا جو ہیں آگ کی طرح جل جائیں گے، بھڑک جائیں گے. چونکہ چاند تارے ان میں ڈال دیے جائیں گے تو سورج، چاند، تارے ان کی حرارت سے اور نیچے وہ جو جہنم کے اوپر پردہ ہے وہ ہٹا دیا جائے گا. تو نیچے کی آگ اور اوپر کی گرمی سے پھر آگ جو ہے فجرت، اب جہنم کی آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھے گی. تو بہرحال جنت بھی اللہ نے پیدا کر دی ہے اور جہنم بھی اللہ نے پیدا کر دی ہے. بعض معتزلہ کا اور بعض فرقہ باطلہ کا ایک خیال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنت دوزخ تو ہے لیکن ابھی پیدا نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالی آئندہ پیدا فرمائیں گے. بعض معتزلہ کا یہ قول ہے لیکن یہ قول غلط ہے. صحیح قول یہی ہے کہ جنت بھی اللہ نے پیدا کر دی، وعدت للمتقین، متقین کے لیے جنت بھی تیار ہے اور جہنم بھی عدت للکافرین، کافرین کے لیے وہ تیار ہے. اب اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہو سکتی کہ سرکار دو عالم، رحمت دو عالم، جان دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دخل الجنت، حضور خود جنت میں داخل ہوئے. تو جنت تھی تو داخل ہوئے. جنت اگر پیدا ہی نہیں ہوئی تو حضور کس میں داخل ہوئے؟ یہ کوئی سارا خواب ہے، افسانہ ہے، یا ایک نعوذ باللہ ڈرامہ ہے؟ یہ تو معراج حقیقت ہے، اسراء حقیقت ہے. اور اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہے، ضال ہے، مضل ہے. تو جب حضور داخل الجنت، بات ہی ختم ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
باقی یہ کہنا کہ جی ہم نے چونکہ زمین کے گرد چکر لگائے ہیں اور ہم نے اپنی چاند میں اتارے ہیں بندے اور ہم نے بڑے بڑے خلائی مراکز بنائے ہیں اور کہیں ہمیں جنت نظر نہیں آئی یا جہنم نظر نہیں آئی، تو نظر نہ آنا جو ہے یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ چیز ہی نہیں ہے۔ ایک چیز اگر ہمیں نظر نہ آئے تو عدم الرؤیا جو ہے وہ عدم الوجود میں دلالت نہیں کرتا۔ اب دیکھو نا، ہر بندے میں روح ہے، اگر روح نہ ہو تو بندہ مر جائے، تو روح آپ کو نظر آتی ہے؟ کہاں ہے روح؟ دکھائیں آپ۔ بڑے سے بڑے ڈاکٹر لے آئیں، بڑے سے بڑے فلسفی لے آئیں، بڑے سے بڑے دماغ لے آئیں، جناب ہمیں بتائیں کہ روح کدھر ہے، لیکن کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ روح نہیں ہے، کیونکہ اگر روح نہ ہو تو پھر تو ہم تو مردہ ہوں۔ زندگی معنی ہی یہی ہے کہ روح کی حرکت ہمارے اندر موجود ہے۔ اچھا اب دیکھیں، ہم گلاب کا پھول لیتے ہیں، چمیلی کا لیتے ہیں، نرگس کا لیتے ہیں، رات کی رانی کا لیتے ہیں، بڑے بڑے عجیب پھول ہیں، اللہ کی قدرت ہے۔ تو جب ہم ان کو سونگھتے ہیں تو بڑی خوشبو آتی ہے، اور گلاب کی خوشبو الگ ہے، چمیلی کی الگ ہے، نرگس کی الگ ہے۔ تو یہ ہم سونگھتے ہیں، خوشبو آ رہی ہے، خوشبو، لیکن خوشبو نظر آتی ہے کدھر ہے؟ تو چونکہ نظر نہیں آتی لہٰذا ہم انکار کر دیں کہ خوشبو نہیں ہے، تو پاگل والی بات ہے۔ لوگ کہیں گے پاگل ہو گئے، بھائی خوشبو دیکھو آنی بھی تمہیں آ تو رہی ہے کدھر، نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز ہمیں نظر آئے، نظر نہیں آتی ہے لیکن وہ چیزیں موجود۔ اچھا ابھی دنیا میں آپ دیکھیں کہ منجمد شمالی ہے، ایسے علاقے ہیں جہاں انجماد ہے، برف ہے، گلیشیئرز ہیں، یعنی اوپر سے جہاز بھی نہیں گزر سکتا، اور وہاں اللہ کی پتہ نہیں کیا کیا مخلوق ہوگی، تو وہ بھی تو ہم نے نہیں دیکھی۔ اچھا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے یاجوج و ماجوج کا، کہ ذوالقرنین جب اس علاقے میں پہنچے تو ان لوگوں نے بادشاہ ذوالقرنین سے درخواست کی کہ ہمارے اس علاقے میں ایک قوم ہے یاجوج ماجوج، وہ جب آتے ہیں تو ہمارے فصل کھا جاتے ہیں، ہمارے پانی پی جاتے ہیں اور ہمیں بڑا تباہ کرتے ہیں، مہربانی کر کے ان کو روکنے کے لیے کوئی انتظام کریں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں سد بناتا ہوں دیوار، اس کو وہ توڑ کے نہیں آ سکیں گے۔ تو اب یاجوج ماجوج ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ وہ روزانہ دیوار کو توڑنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن کسی نے آج تک یاجوج ماجوج کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ لیکن قرآن نے کہا ہے آمنا باللہ، ہمارا ایمان ہے کہ جو چیز بھی ہے وہ حق ہے اور صدق ہے اور عدل ہے۔ تو سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ فرمان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ اگر ہر چیز ہم نے دیکھ کر ایمان لانا ہے تو ہم نے تو حضور پاک کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو صحابہ کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو ملائکہ کو بھی نہیں دیکھا، جبریل کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو آسمانوں کو بھی نہیں دیکھا، عرش و کرسی کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے لوح محفوظ کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے سدرۃ المنتہا کو بھی نہیں دیکھا۔ تو ہر چیز کا انکار کرتے چلے جائیں تو باقی دین کیا رہے گا؟ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ الجنت خلقت والنار خلقت، عقیدہ سلف یہی ہے کہ جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے۔ اس لیے روایت میں آیا کہ حضور داخل الجنت، حضور جنت میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَصَبِحَ فِي جَانِبِهَا وَخَشًا، تو آپ کو جنت کے ایک طرف سے وخش کہتے ہیں، جب آدمی چلے نا اس کے پاؤں سے جو آواز بہتی ہے اس کو وخش بھی کہا گیا ہے، خشخاش بھی کہا گیا ہے۔ تو ایک آواز آئی جیسے کوئی آدمی چل رہا ہے، نظر نہیں آ رہا، تو حضور نے پوچھا جبریل سے کہ یہ کیا ہے، کس کی آواز ہے، کون آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہذا بلال المؤذن، حضور آپ کا مؤذن بلال ہے، وہ جنت میں چل رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آپ نے بلال کو مبارک دی اور فرمایا کہ بلال ماشاءاللہ، میں نے تو جنت میں تیرے چلنے کی آوازیں سنی ہیں، اور تیرے لیے میں نے یہ دیکھا اور یہ دیکھا اور یہ دیکھا۔
قال فلقيه موسى عليه السلام فرحب به وقال مرحبا بالنبي الأمي قال وهو رجل آدم طويل سبط شعره مع أذنيه أو فوقهما. اب اس میں جو تھوڑی ریاضت ہوگی نا اس کا میں ترجمہ کروں گا، ورنہ تو آپ ساری حدیثیں سن چکے، پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں باقی انبیاء کا ذکر نہیں کیا گیا. لقیہ موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضور پاک کو مرحبا کا. حضور فرماتے ہیں رجل آدم طویل، حضرت موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ تھے اور لمبا قد تھا. سبط الشعر، آپ کے بال جو تھے کھلے ہوئے تھے، گھنگریالے نہیں تھے، سیدھے بال تھے. آپ نے فرمایا کہ آپ کے بال کانوں تک آ رہے تھے یا اس سے اوپر تھے. فقال من هذا یا جبریل؟ قال هذا موسى. قال فماذا بلغه شيخ جليل متحيب فرحب به وسلم عليه وكلهم يسلم عليه. اس کے بعد حضور نے دیکھا کہ ایک شیخ ہیں، بزرگ ہیں، متحیب، بڑی ان کی ہیبت ہے، بڑے روب والے. حضور پاک نے سلام کہا، ان نے مرحبا کہا اور سب ان کو سلام کر رہے ہیں. قال من هذا یا جبریل؟ یہ کون ہے؟ قال هذا ابوک ابراہیم علیہ السلام. قال فنظر في النار فإذا قوم يأكلون الجيف. اب حضور نے جہنم بھی دیکھی، تو اب جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ مردار کھا رہے ہیں. جیف کہتے ہیں کہ کوئی جانور جب مر جائے، مردار ہو جائے، تو اس مردار کو کھا رہے ہیں. وقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں، لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں. ورا رجل احمر ازرق جدا. قال من هذا يا جبريل؟ قال هذا آخر الناقة. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی دیکھا، ہمارا سرخ رنگ کا، ازرق العین، اس کی آنکھیں جو ہیں وہ نیلی تھیں. قال من هذا؟ حضور نے پوچھا کہ یہ کون بندہ ہے جہنم میں؟ قال جبریل هذا آخر الناقة محمد مصطفیٰ. یہ وہ آدمی ہے جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کو ذبح کیا تھا. قال فلما اتى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الاقصى قام يصلي والنبيون اجمعون يصلون معه. حضور پاک جب مسجد اقصی میں آئے، آپ کھڑے نماز کے لیے، وہاں انبیاء بھی پڑھ رہے تھے. فلما انصرف جيء بقدحين احدهما عن اليمين والاخر عن الشمال في احدهما لبن في الاخر اصل فاخذ اللبن الشرب منه وقال الذي كان معه القدر صدق الفطر زاد صريح ولم يخرجوه. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو پیالے پیش کیے گئے، ایک میں دودھ تھا، ایک میں شہد تھی. آپ نے دودھ پسند کیا. طریق اخرى قال الامام محمد حدثنا حسن قال حدثنا ثابت ابو زيد قال حدثنا هلال قال حدثني يحيى بن باز قال أصبي برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم جاء من ليلته واتصم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم. حضور پاک جب واپس آئے، آپ نے اپنے سفر کے بارے میں بیت المقدس کی نشانیاں اور قریش مکہ کے قافلے کے بارے میں بتایا. فقال ناس صدق محمدا فيقول فتدعو كفارا وضرب الله رقابهم ما بجهل. بہت سارے لوگوں نے تصدیق نہ کی، انکار کیا اور ارتداد اختیار کیا، وہ بھی ابو جہل سے ملے. وقال ابو جہل يخبرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشدة زقوم هاتوا تمرا وزبدا فاستقاموا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن میں شجرۃ الزقوم کا ذکر کیا، ابو جہل بدبخت کہنے لگا کہ حضور ہمیں ڈراتے ہیں زقوم سے، حالانکہ زقوم کہتی ہیں مکھن کو اور کھجور کو ملا کے کھانے کو. ورات دجال بھی صورتی رؤیائن لیس برؤیا منام. حضور پاک نے دجال کو بھی دیکھا اور جاگتے آنکھوں دیکھا، نیند سے نہیں. آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا. اور سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدجال فقال رأيته فيلمانيا أقمر هجان.
إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري كأن شرر أغصان الشجرة. آپ نے فرمایا کہ میں نے دجال کو دیکھا ہے، دجال ایسا تھا قیل معنی أقمر حجال، کہتے ہیں یہ اس بندے کو کہتے ہیں کہ موٹا بھی ہو پھر ڈھب بھی ہو، کیونکہ خوبصورت و قمر کہتے ہیں ورنہ اقمر کہتے ہیں، اور ذلت آمیز حجان جیسے جانور ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ بھی دیکھا اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ اپڑی ہوئی ہے، اور آپ نے فرمایا اس کے بال ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے کسی درخت کی ٹہنیاں ہوں، یعنی موٹے موٹے بال ہیں. وَرَأَيْتُ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامَ، حضور نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، فرمایا ابیض، خوبصورت سفید رنگ، جعد الرأس حدید البصر ومبتن الخلق، اور آپ کا پیٹ مبارک بھی ٹھیک اور نظر مبارک بھی تیز اور بال مبارک بھی خوش. ورأيت موسیٰ علیہ السلام سمالا کثیر الشعر، حضرت موسیٰ علیہ السلام گندم کو بال مبارک بہت، شدید الخلق سخت طبیعت جلال. ونظرت الى ابراہیم علیہ السلام لا ارى الا نظر منی، آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابراہیم کو دیکھا، ان لوگوں ایسے سمجھ لو میری طرف دیکھ لو، یعنی میری شکل. حتى كانوا قال سلم على أبيك وسلمت عليه، ورواه النسائي من حديث حبان بيضان صحيح طريق أخرى. جتنی بھی سند جتنے ملے ہیں سب کو جمع کریں مفسر احمد صاحب. قال البيهقي وانبانا ابو عبد الله الحافظ انبانا ابو بكر الشافعي انبانا اسحاق بن حسن قال حدثنا حسين محمد قال حدثنا شيبان قال حدثنا ابن محمد نبي ابن عباس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأيت ليلة سبي موسى ابن رجلا طوالا جعدا، لمبا قد، اور اس کے بعد بال جو ہیں آپ کے بال گھنگریالے، كأنه من رجال شنوءة، شنوءة قبیلہ ہے جیسے وہاں کے لوگ ہوتے ہیں نا ان سے شکل ملتی تھی. فرأيت عيسى مريم علیہ السلام الخلق إلى الحمرة والبياض، بال سیدھے اور مربوع چوڑا حضرت، اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ رنگ جو تھا وہ سفیدی اور سرخی ملا ہوا رنگ. وأرى مالكا خازن جہنم، میں نے وہ مالک فرشتہ جو جہنم کا دروغہ ہے اس کو بھی دیکھا. والدجال، دجال کو بھی دیکھا. فی آیات راہ اللہ آیا قال فلا تكن في مرية من لقائه وكان قتادة يفسرها أن نبي الله قد لقي موسى عليه السلام وجعلناه هدى لبني إسرائيل، جعل الله موسى هدى لبني إسرائيل. ومسلم الصحيح عن عبد بن حميد أن يونس محمد بن شعبان رضي الله عنه شعبة قبان مختصرا طريق أخرى. وقال البيهقي أخبرنا علي بن أحمد بن عبد الله قال أخبرنا من عبد الستار قال حدثنا دبيس المعدل قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة أن طالب سعيد بن جبير عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبی مرد رایت طیبہ وقلت ما هذه الرائحة قال ماشطة بنت فرعون وأولادها سقط المشط من يدها فقالت بسم الله. حضور پاک فرماتی ہیں کہ میں جب اسراء کے معراج کے لیے جا رہا تھا تو ایک مقام پہ گزرا، مجھے بڑی بہترین خوشبو آئی، تو میں نے پوچھا کہ یہ خوشبو کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بی بی ہے ماشطۃ فرعون، اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے. میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی دیتی تھی اس کے بنانے سنوارنے کے لیے. تو ایک دن اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، جب کنگھی گری تو اس نے کہا بسم اللہ. تو فرعون کی بیٹی نے پوچھا کہ تم نے کہ تم نے یہ جو کہا ہے کہ اللہ کے نام سے، تو اللہ سے مراد میرا باپ ہے؟ تو نے کہا نہیں تمہارا باپ کو میں نہیں خدا مان. قال ربی ورب
ربک ورب ابیک، میرا خدا وہ ہے جو تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ قالت اولک رب غیر ابی، تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی کیا تم میرے باپ کے علاوہ بھی رب مانتی ہو؟ قالت نعم ربی وربک ورب ابیک اللہ، قال فدعاها فقال الک رب غیری، قالت نعم ربی وربک اللہ عز وجل، قال فأمر ببقرة من نحاس فأحميت ثم أمر بها أن تلقى فيها، قالت إن لي إليك حاجة، قال ما هي؟ قال تجمع عظامي وعظام ولدي في موضع، قال ذاك لك لما لك علينا من الحق، قال فأمر بهم فالقوا واحد واحد حتى بلغ ذيهم في مقاضيها وما كي لا تقاعسي فإنك الحق، قال وتكلم أربعة في المهد وهم صغار، هذا والشاهد يوسف وصاحب جريج وعيسى ابن مريم عليه السلام۔ اب اس بدبخت نے حکم دیا کہ بہت بڑا پیتل کا ایک کڑھاؤ الاؤ تیار کیا جائے، اس آگ میں اس کو ڈالا گیا۔ جب اس بی بی کو آگ میں ڈالنے لگے تو اس نے کہا کہ فرعون ایک کام ہے مجھے اگر کر دو۔ اس نے کہا کیا کام ہے؟ اس نے کہا میرے اور میری اولاد، میرے بیٹے بچے سب کو تم نے مارنا ہے لیکن ہمیں ایک جگہ دفن کر دینا۔ تو اس نے کہا اچھا ہم کر دیں گے۔ اچھا اس میں وہ ایک اور روایت بھی مل گئی ہے کہ ایک اور ظالم نے بھی آگ جلائی اور اس کا حکم دیا کہ اس آگ میں ڈالو مسلمانوں کو۔ ایک عورت گھبرانے لگی تو اس کا بچہ جو دودھ پینے والے تھا اس نے کہا اماں بالکل نہ گھبراؤ، چلو یہ ظاہر آگ ہے لیکن ہم اللہ کی جنت میں جا رہے ہیں۔ فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ، تم حق پہ ہو مت ڈرو۔ قَالَ وَتَكَلَّمَ أَرْبَعَةٌ فِي الْمَهْدِ وَهُمْ صِغَارٌ، چار بچوں نے بات کی ہے جبکہ ابھی وہ اپنے جھولے میں تھے۔ کون؟ ہاذا، یہ بچہ، وشاہد یوسف، اور جس نے یوسف علیہ السلام کی گواہی دی، وصاحب جریج، اور جس نے حضرت جریج کی گواہی دی، وعیسی ابن مریم علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ یہ چار بچے ہیں جنہوں نے ابھی دودھ پیتے ہوئے جھولے کے اندر کلام کیا تھا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ طریقوں نے قال امام اللہ حضرت محمد جعفر الحری قال حدثنا اوف عن زرارة بن اوفا عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ ما كان اسری بی فاصبحت بمکہ فزعت وعرفت ان الناس مکذبی۔ حضور نے فرمایا کہ جب میں معراج سے واپس آیا میں بہت گھبرایا، میں بہت ڈرا کہ لوگ میری یہ باتیں کب مانیں گے۔ فقعدت معتزلا حزینا، میں الگ جا کے بیٹھ گیا غمگین۔ فمر به عدو اللہ ابو جہل، ابو جہل لعنتی حضور کے قریب گزرا بجاتا جیسے کہا کہ حضور پر بطور استہزاء، بطور بغض و اناد کہنے لگا جی اور کوئی نئی چیز سنائیں۔ فقال رسول اللہ قال وما وقال انی اسری بی اللیلۃ، حضور نے فرمایا مجھے سیر کرائی گئی۔ قال الی این؟ قال الی بیت المقدس۔ قال ثم اصبحت بین ظہرانینا، قال نعم، قال فلم یر ان یکذبہ مخافت ان یجہد الحدیث عند قومہ الیہ، وقال ارأیت ان دعوت قومک تحدثهم بما حدثتنی۔ ابو جہل کہنے لگا کہ اگر میں سارے قریش کے لوگوں کو بلاؤں تو آپ نے جو واقعہ مجھے سنایا ہے سب کے سامنے سنائیں گے۔ حضور فرمایا بالکل۔ قال یا معشر بنی کعب بن لؤی
قال فانفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما. بنی معشر بنی کعب بن لؤی کے لوگ جو تھے وہ سارے آ گئے اور حضور کے قریب بیٹھ گئے. قال حدثكم وحدثني قاسم يسبي وقال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين ظهرانينا. قال نعم. قال فمن بين مسبك ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپنے اسراء کا واقعہ سنایا تو اب جو کافر بیٹھے ہوئے تھے بعض سر پہ مارنے لگا یار کمال ہو گیا، اتنی بڑا جھوٹ، اتنی بڑا جھوٹ. اور بعض جو تھے نعوذ باللہ وہ سیٹیاں بجانے لگے. قالوا وتستطيع ان تنعت لنا المسجد. انہوں نے پوچھا کہ حضور کیا آپ ہمیں مسجد اقصی کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ وفيهم من قد سافر الى ذلك البلد ورأى المسجد. کیونکہ ان میں ایسے لوگ موجود تھے جو بیت المقدس میں جاتے تھے اور مسجد کو پہچانتے تھے. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاري بعد الناس. قال فجيء بالمسجد انظر اليه حتى وضع دون الدهر عقيل او قال فناته وانا انظر اليه. میرے سامنے اللہ نے بیت المقدس کو کر دیا، میں دیکھتا گیا اور بیان کرتا گیا. قال وكان بعد الناس نحن. قال وقال قوم من نازل الاكرافي واخرجه النسائي من حديث عوف بن ابي جميلة وهو الأعرابي به، ورواه البيهقي من حديث النضر بن شميل وحوزة بن عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي أحد الأئمة الثقات. ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے بات سنی تو انہوں نے کہا کہ بھئی حضور نے جو بیان کیا ہے وہ بات بالکل ٹھیک ہے. واللہ اعلم. کہتا ہے جی کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ دعا سے پہلے پڑھنی ہے یا بعد میں؟ یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھی ہی نہیں جاتی. یعنی پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہم، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، اور تیسری تکبیر کے بعد دعا، چوتھی تکبیر کے بعد سلام. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ، اس کے بعد درود اور اس کے بعد دعا. تو یہ ائمہ کرام رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی تمام پڑھنے والوں کی عبادات، نماز، جنازے، نوافل، طواف سب قبول فرمائیں. کہتے جی کہ نماز جنازہ میں حرمین الشریفین میں جب اعلان کیا جاتا ہے تو اتنا ہی کہہ دیتے ہیں کہ طفل یا اطفال. تو یہ ہمیں پتہ نہیں لگتا ہے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور دعائیں جو ہیں وہ لڑکے کی الگ ہیں اور لڑکی کی الگ ہیں، لیکن جو اصل دعا ہے وہ سب کے لیے ہے. بعض دعائیں ہیں جیسے اللہم اجعلہ ذخرا وشافعا ومشفعا، یہ اللہم اجعلہ لنا اگر لڑکی ہو، لیکن اصل جو دعا ہے نا وہ سب کے لیے ہے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. وہ دعا سب کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اصل میں ہمارے ملکوں میں چونکہ لوگ عربی نہیں سمجھتے نا، تو ان کو تو سمجھانے کے لیے کہنا پڑتا ہے. یہاں لوگ الحمدللہ دین جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایک لفظ ہی کافی ہے.
ایک غیر مسلم ڈرائیور ہے، اس نے میری گاڑی کو پیچھے سے مارا اور وہ ڈرائیور مارنے والا جو ہے مر گیا۔ تو جب انکوائری کی گئی تو غلطی اسی مارنے والے کی تھی، میری اس میں کوئی غلطی نہیں۔ تو کیا مجھے روزے رکھنے ہوں؟ بالکل، جب آپ نے مارا ہی نہیں۔ روزے وہاں رکھے جاتے ہیں جب میری غلطی سے بندہ گاڑی چلاتے ہوئے حادثے میں یا شکار میں یا کسی طرح مر جائے، تو اس قتل خطا پر اس کے ورثاء کو دیت دینی ہوگی، اور اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں۔ آپ نے تو مارا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ پر کیا روزے ہیں؟ میں کراچی سے عمرے کے لیے آیا ہوں، لیکن میں نے احرام جو ہے وہ جدے سے باندھا ہے۔ میرے عزیز، عمرہ تو آپ کا ہو گیا، لیکن وہ میقات کا عمرہ مکے کے غریبوں کو، فقیروں کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو بہرحال میرے عزیز، اگر آپ کراچی سے روانہ ہونے سے پہلے کسی بھی اپنے محلے کے عالم سے چلے جاتے اور مسئلہ پوچھ لیتے کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، مجھے مسئلہ سمجھا دیں، تو نہ آپ کا عمرہ خراب ہوتا، نہ دم پڑتی، نہ جرمانہ ہوتا، نہ پریشانی ہوتی۔ اللہ کا شکر ہے، کراچی میں سینکڑوں مساجد ہیں، مدارس ہیں، علماء ہیں۔ تو یہ تو آپ کی غلطی ہے کہ وہاں سے لوگ آتے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن دین کا مسئلہ نہیں سمجھتے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ آیت ہے کہ آدمی جتنا کوشش کرے گا اتنا مال ملے گا۔ یہ جھوٹی بات ہے، تمہارا دماغ خراب ہے۔ الیس للانسان الا ما سعی، میں مال کہاں ہے؟ وہ دماغ میں ہے نا کہ 2 اور 2 ہوئے گا 4 روٹیاں۔ بھوک لگی ہوئی تھی نا ایک بندے کو، کسی نے پوچھا بھی 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ لگا 4 روٹیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے بندے، اللہ سے انسان، مال کہاں تم نے نکالا؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہے رزق بڑھا دے، جس کا چاہے کم کر دے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہمارے ذمہ ہے ہم کوشش کریں، باقی اللہ پاک۔ کتنے لوگ ہیں، اب دیکھو جو پتھر پہ کام کر رہے ہیں، یہ کم محنت کر رہے ہیں؟ ایک آدمی سارا دن پتھر پہ کھڑا ہے، آگ کی طرح گرمی پڑ رہی ہے، شام کو کیا ملے گا؟ 50 ریال، 100 ریال۔ ایک آدمی ٹیلی فون پہ بیٹھا ہے، شام کو 2 لاکھ نفع، 3 لاکھ نفع، 10 لاکھ نفع، ایئر کنڈیشن پہ، کاؤچ پہ، صوفے پہ، اور ٹیلی فون پہ بیٹھے بیٹھے اس نے ملین کما لیے ہیں۔ اور ایک آدمی پہاڑوں پہ گرمی میں، دھوپ میں، پیاس میں سارا دن مشقت محنت کے بعد 50 ریال کماتا ہے۔ محنت تو یہ بھی ادا کر رہا ہے، اس کو کیوں نہیں ملے؟ میری پہلے 2 دکانیں، اب 5 دکانیں، 10 بناؤ، 100 بناؤ، یہ اللہ نے لکھا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ خدا کا شکر کرو کہ تمہاری محنت نہیں ہے۔ تمہیں ہاتھ پاؤں کس نے دی ہے؟ تمہیں یہ عقل کس نے دی؟ اگر وہ چھین لے تو بھیک بھی کوئی نہیں دے گا۔ منت مانو یا نہ مانو، یہ تو حضور نے فرمایا ہے، میں نے تو نہیں فرمایا ہے۔ یہی تو آپ لوگوں کو بے وقوفی ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ منت ماننے سے کچھ بھی نہیں فائدہ، مگر بخیل کا مال نکل جاتا ہے، ورنہ جو اللہ لکھ چکے ہیں وہ ہوگا۔ سزا جزا کا بھی یہی ہے کہ اللہ تو جانتے ہیں کہ آپ جہنمی ہیں یا جنتی ہیں، لیکن آپ کو اختیار دیا ہے کہ کام جنت کے کرو گے جنتی ہو، اور جہنم کے کرو گے، لیکن چونکہ وہ جانتے ہیں اس لیے لکھ دیا ہے جنتی جہنم۔ ان کو پتا ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے، ورنہ کرنا تم نے اپنے اختیار سے ہے، جس سے سزا ملتی ہے۔ میرے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی فوت ہو گئے،
ان کے لیے میں عمرہ کروں، بالکل کرو، عمرہ کرو، حج کرو، حج بدل کرو، سب جائز ہے۔ کہتے جی کہ اگر عورت طواف میں اپنے محرم کے علاوہ اکیلی طواف کرے، بالکل جائز ہے۔ یہ تو حکم نہیں ہے کہ لازمی خاوند اس کا ہاتھ پکڑ کے طواف کرائے۔ حضور کی بیویاں بھی اکیلے طواف کرتی تھی، صرف حضور نے سمجھا دیا کہ تم مردوں سے باہر باہر طواف کیا کرو تاکہ دھکے نہ لگیں۔ حجر اسود پہ موقع ملے ٹھیک ہے، نہ ملے بسم اللہ اللہ اکبر اور چلے جاؤ۔ لیکن آپ اپنے بیٹیوں کو، بہنوں کو، گھر والوں کو سمجھائیں۔ اب حجر اسود پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں اس لکیر پہ، آپ جب کھڑی ہیں اور پیچھے ریلا آ رہا ہے تو دھکا تو لگنا ہی لگنا ہے۔ یہ تو دھکا گویا آپ کھانے کے لیے خود کھڑی ہیں، آپ کو شوق ہے کوئی آگے مجھے دھکا مارے۔ اللہ کے بندے جب شریعت کہتی چلتے کہتے بسم اللہ بول جاؤ، بڑا ختم ہوگی تو کیوں رکو ہی نہیں ایک سیکنڈ۔ عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے، بالکل پڑھ سکتی ہے، اگر وہ مسجد میں موجود ہے حرم میں اور جنازہ کھڑا ہو جائے تو پھر عورت لازماً نماز جنازہ پڑھے۔ اگر موجود نہ ہو تو گھر سے جنازہ پڑھنے کے لیے نہ آئے، بات کو سمجھا کرو۔ عورت کے لیے جنازہ پڑھنا واجب نہیں، عورت کے لیے جمعہ پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر مسجد میں بیٹھی ہے تو بیٹھی رہے گی، جمعہ نہیں پڑھے گی، وہ کل کی بات ہے، جمعہ پڑھے گی، جنازہ ہے جنازہ بھی پڑھے گی۔ تو اس لیے ہمیشہ مسئلے کو سمجھ رہے ہیں۔ لیکن جب امام رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں وہ کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد یا ولک الحمد، ایک ہی بات ہے، حمدن کثیرن طیبن مبارکن کما یحب ربنا ویرضا۔ کیونکہ امام کا وظیفہ ہے سمع اللہ لمن حمدہ، ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ ربنا، جیسے حضور نے فرمایا امام کہے گا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم کیا کہو؟ تو معلوم ہوا کہ وہ غیر المغضوب پڑھنا اس کا وظیفہ ہے، ہمارا وظیفہ آمین کہنا ہے۔ کہتے جی ام المؤمنین جو ہیں حضور کے نکاح تو 11 ہوئے ہیں، لیکن حضور کے گھر میں 9 بیویاں تھیں۔ بی بی ام سلمہ کا کیا رشتہ تھا اللہ عالم، رجال کی کتاب لے لیں اور ڈھونڈ لیں۔ سب معارب توڑنے کی اصحاب الحدود یہ پہلے دور کا واقعہ ہے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود، یہ بہت پہلے کا واقعہ ہے جو گزر چکا ہے۔ اسی طرح سد معارب جو ہے یہ بھی یمن کے علاقے کا پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم، بالکل ٹھیک ہے، پڑھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ اگر ایک آدمی 4 رکعت سنت پڑھ رہا ہے یا 4 رکعت فرض پڑھا تو اس نے تیسری رکعت میں بھی سورت ملا لی، نماز میں سجدہ کرنا ہوگا، کیونکہ تیسری رکعت میں صرف فاتحہ پڑھے گا، سورت نہیں پڑھے گا۔ شعب ابی طالب جو ہے وہ کہاں واقع ہے؟ مکے میں مشہور چیز ہے، آپ مروہ سے اس طرف نکلیں کسی سے پوچھیں شعب ابی طالب سب بتائیں گے۔
کہتے جی کہ جنات جو ہیں کیا وہ بھی حج عمرے پہ آتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے، بالکل پڑھتے ہیں۔ جنات میں بھی مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ انا من المسلمون، قرآن میں ہے سورۃ الجن میں کہ ہم میں مسلمان بھی ہیں، ہم میں صالحین بھی ہیں، ہم میں اخیار بھی ہیں، ہم میں اشرار بھی ہیں۔ اور جنات میں صحابی بھی ہیں، جنات میں تابعین بھی ہیں، جنات میں محدثین بھی ہیں، محدثین فقہاء اور مفسرین بھی ہیں، جنات میں علماء بھی ہیں اور جنات میں شیاطین بھی ہیں۔ اچھا، اسی طرح جتنے انسانوں میں جماعتیں ہیں نا آج کل فرقے ہیں، یہ سارے جنوں میں بھی ہیں۔ ان کے اندر بھی شیعہ سنی کے جھگڑے ہیں، ان کے اندر بھی یہ سارے لڑائیاں جھگڑے ہیں، ان میں بھی کچھ حلوائی ہیں، کچھ فدائی ہیں، ان میں بھی کچھ قبروں پہ سجدے کرنے والے ہیں، کچھ توحید والے ہیں۔ انا من المسلمون، اسی طرح سے انا من القاسطون، اور ساری تفصیل موجود ہے۔ تو جب ان میں مومن بھی ہیں، لازمی بات ہے کہ وہ حج بھی کرتے ہیں، لازمی بات ہے کہ وہ عمرہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ سورۃ الرحمن میں بھی اللہ نے جو فرمایا ہے کہ دونوں مکلف ہیں، انسان بھی اور جن بھی۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا نكذب بنعم ربنا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا نے ایک دن صحابہ کو سورۃ رحمان سنائی، تو جب حضور سورۃ رحمان پڑھ رہے تھے تو صحابہ ادب سے سن رہے تھے۔ حضور نے صحابہ کو دیکھا اور فرمایا بھی تم سے تو جن بہتر تھے۔ صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا میں نے جب جنوں کو یہ سورت سنائی ہے سورۃ الرحمان، تو جب میں یہ آیت پڑھتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ فوراً کہتے تھے لَا نُكَذِّبُ بِنِعَمِ رَبِّنَا، اللہ تیری نعمتوں کو ہم نہیں جھٹلاتے۔ تو تم چپ بیٹھے ہوئے، تو احسن منکم ردًا، تم سے تو بہتر جواب دیتے رہے جن۔ تو جنات میں سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن تم ان کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا۔ شوق ہو نا تمہیں ملنے کا تو بلا وجہ تکلیف نہ کرنا۔ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا جن تابع کریں، جن تو خیر تابع نہیں ہوں گے، انشاءاللہ تم جلدی فوت ہو جاؤ گے۔ اگر ایک آدمی مینا میں اس کی چادر خراب ہو گئی، احتلام ہو گیا، اس نے صابن سے غسل کیا، احرام کی چادر جو ہے وہ صابن سے دھوئی، کپڑے دھونے میں تو ایسی بات نہیں ہے، لیکن پورے بدن پہ صابن ملا ہے، خوشبو والا تو دم بڑھ جائے۔ کہتے جی کہ ایک خاوند نے دوسری شادی کی ہے، تو اب پہلی بیوی جو ہے وہ ناراض ہے اور بول چال بند ہے اور خاوند کا کہنا بھی نہیں مانتی، تو اب لازمی بات یہ ہے کہ خاوند جو ہے وہ دوسری بیوی کے پاس زیادہ وقت گزارے گا۔ اب دو آدمی خاندان کے درمیان میں ڈال کے کوشش کریں صلح کرنے کی، اتفاق کرنے کی۔ اگر تمہاری ہر کوشش ناکام ہو جائے اور پھر تمہارا وقت تو دوسری بیوی کے پاس زیادہ لگے تو انشاءاللہ نہیں پکڑے جاؤ گے، ورنہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ عدل کرو۔ لیکن اب اگر وہ بولتی نہیں، وہ بات ہی نہیں سنتی، حقوق ادا نہیں کرتی، تو عدل کیا کرے آپ؟ پھر قیامت میں وہ پہلی بیوی پکڑی جائے گی۔ ایک خاوند کی دو بیویاں ہیں، 1,00,000 ریال آمدن ہے، ایک بیوی سے 4 بچے ہیں، دوسری بیوی سے اولاد نہیں ہے، تو کیا خرچہ برابر دے گا؟ نہیں، اس کے بچے ہیں، اس کو زیادہ دو۔
جس کے بچے نہیں ہیں اس کے خرچہ کیا؟ اس کے ایک عورت کا خرچہ؟ ایک واضح سی بات ہے بھی جب بچے ہیں تو بچوں کا خرچہ نہیں دو گے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 48 میل کا سفر ہوگا تو قصر نماز پڑھنی ہوگی، اس سے کم میں نہیں۔ اگر ایک مسافر ہے، صبح کو طائف جائے شام کو آ جائے، پھر بھی مسافر ہے۔ صبح شام کا کوئی تعلق نہیں، 2 گھنٹے میں آ جائے۔ آج کل تو ہوائی جہاز ہیں، 2 گھنٹے میں آدمی 1000 میل کا سفر کر لیتا ہے۔ اگر حج یا عمرے کے دوران میں نے غلطی کی، مجھ پہ دم پڑ گیا، پیسے نہیں ہیں کوئی بات نہیں، بعد میں پیسے بھیج کے جب اللہ توفیق دے دم کرا دو۔ اگر بالکل امید نہ ہو 10 روزے رکھ لو۔ اگر حج قران میں صفا مروہ بھول جائے دم دینی ہوگی۔ اسٹاک ایکسچینج میں کام کرنا درست ہے؟ مجھے نہیں پتا، کیونکہ اسٹاک ایکسچینج کے کاروبار کو میں نہیں سمجھتا۔ جو آدمی کسی بات کو نہ سمجھے اس کے بارے میں مسئلہ نہیں بتانا چاہیے۔ یا تو مجھے آپ اس کا پوری معلومات دیں، پوری پالیسی دیں، پورا بکلیٹ دیں، پورا کیٹلاگ دیں کہ اسٹاک ایکسچینج کا بزنس کیسے ہوتا ہے، حصص کیسے بکتے ہیں، کیسے چڑھتے ہیں، کیسے گرتے ہیں، پھر میں بات کر سکتا ہوں۔ اندازہ یہی ہے کہ حرام ہے۔ اگر ہمارا ایک دوست ہے، وہ بینک میں ملازم ہے، اگر ہمیں کھانے کی دعوت دے کھا سکتے ہیں بالکل، کیونکہ وہ جو تنخواہ لیتا ہے وہ تو حلال ہے، وہ کوئی سود تو نہیں لے رہا، وہ تو اپنے وقت کا معاوضہ لے رہا ہے۔ لیکن ایسے ادارے میں کام نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ دوسری جگہ تلاش کریں، اور جب اللہ ان کو دوسری جگہ انتظام کر دے تو ایسے لعنتی اداروں کو چھوڑ دیں۔ عمرے کے طواف میں پہلے 3 چکروں میں دایاں کندھا بھی نکالے اور رمل بھی کرے، لیکن آگے لوگ زیادہ رشیا نہیں کر سکتا، نہ کرے، کوئی بات، وہ تو عذر ہے نا کہ رشیا میں کروں کسی کو ہاتھ لگ جائے تو نہ کر سکے، یا بالکل لمبا چکر کر کے کاٹے اور ایسا ایسا رمل کی سنت پہ عمل کر لے، کوئی مشکل نہیں۔ اگر پہلے وضو نہ کرے، صرف غسل کرے، وضو نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے وضو کرے پھر غسل کرے، الٹا کام کرنے کی عادت ہے تمہیں بنا۔ جب بچہ پیدا ہو جائے، سنت ہے کہ اس کے ایک کان میں اذان کہیں تاکہ سب سے پہلے اس کے کانوں میں اللہ کا نام جائے، اور دوسرے کان میں اقامت کہیں تاکہ اس سے معلوم ہو کہ دنیا اتنا ہی وقت ہے جتنا اذان اور اقامت کے درمیان وقت ہے، تاکہ اعمال صالحہ کرے اور محنت کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ایک آدمی جدے سے آ رہا تھا، اس نے احرام جدے سے نہیں باندھا، لیکن شمیسی میں آ کے احرام باندھا ہے، اگر شمیسی میں حد حرم سے باہر، یعنی حد حرم آنے سے پہلے تم نے احرام باندھ لیا، تمہارا عمرہ ٹھیک ہو گیا۔ کہتے جی کہ سونا کا زیور پہننا عورت کے لیے باعث ثواب ہے، ثواب تو نہیں ہے، جائز ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ ثواب ہے، ثواب شواب کوئی نہیں، عورت کو سونے کا زیور پہننا جائز ہے، مرد کے لیے حرام ہے۔ قصر نماز حرم ہو یا مدینہ ہو، قصر پر مسافر قصر کرے گا، امام کے پیچھے ہیں تو پوری پڑھیں گے،
اگر عمرہ کر لیا آدمی نے طواف کر کے، اس کے لیے ضروری ہے یاد رکھیں کہ 2 رکعت پڑھے، اس کے بعد صفا مروہ دوڑے۔ اگر کوئی مجبوری ہے، مثلا عصر کی نماز کے بعد طواف کیا، 2 رکعت نہیں پڑھے، صفا مروہ دوڑ کے پھر مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھی تو جائز ہے۔ ہم جناب مکہ شریف آئے، عمرہ کیا اور اپنے احرام ہوٹل میں رکھ کے مدینہ شریف چلے گئے اور مدینے سے بغیر احرام کے آ گئے۔ اب عمرہ بھی کریں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں۔ ہاں ایک شکل ہے، مدینہ واپس چلے جاؤ، احرام باندھ کے عمرہ کر لو، پھر دم سے بچ جاؤ، اور تمہیں فائدہ بھی ہے، کیونکہ ایک تو مدینہ منورہ کی زیارت بھی دوبارہ ہو جائے گی، اور دوسرا خرچ بھی 100 ریال بھی نہیں ہوگا، 60 ریال ہوگا، اور فی آدمی بکری پر تو 300 ریال لگ جائیں گے۔ اس لیے فوراً مدینہ شریف چل جاؤ، مزے سے زیارت بھی کرو اور احرام باندھ کے جلدی آ جاؤ اور عمرہ کر دو تاکہ دم سے بچ جاؤ۔ واللہ اعلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك اللهم لا تجعلنا بذرة للماسخين اللهم لا تجعلنا عقبة للآكلين اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز اور اس کے اہل کو سب بیماریوں سے نجات عطا فرما، شفا عطا فرما، شفا کاملہ عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما۔ اللہم رب الناس اذہب الباس انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما۔ یا اللہ مجاہدین مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، شیشان میں ہیں، جس جہان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی قدم قدم پہ نصرت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے مساجد مدارس معابد معاہد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما۔ یا اللہ میرے بدری کی امت کے ہر بندے کو دین کا داعی، دین کا سپاہی بنا۔ یا اللہ صحیح عقیدہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ سب کی آرزویں پوری فرما، سب کے دامن اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی حاجتیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين۔ کہتے ہیں جی کہ ہم ایک آدمی کے پاس کام کرتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے تو وہ روٹی کھانے لگ جاتے ہیں،
اور اگر ہم روٹی کھانے بیٹھتے ہیں تو 2 رکعتیں نماز چلی جاتی ہیں، تو تم روٹی کو چھوڑ دو اور نماز پڑھو۔ روٹی اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صبر کریں، کیونکہ یہ ضرور ایک تو ہے نا جی اتفاقاً آدمی بھوکا تھا، روٹی آ گئی تو حکم ہے پہلے روٹی کھاؤ بعد میں نماز پڑھو، کیونکہ ایک قاعدہ ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آپ بیٹھے ہوئے تھے تو کسی آدمی نے کوئی کھانا بھیجا، تو نماز کا وقت ہو چکا تھا، اذان ہو گئی تھی، تو آپ نے ساتھیوں سے کہا بھی پہلے کھانا کھا لو، تو ساتھیوں نے کھانا کھا لیا، پھر نماز پڑھی۔ تو کسی نے میرے جیسے آدمی نے اعتراض کیا، اس نے کہا یار اتنا بڑے امام ہیں، دیکھو پہلے کھانا کھانے بیٹھ گئے، نماز میں 10 منٹ 20 منٹ 25 منٹ دیر کر دی، کیونکہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ میرے بھائی، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری نماز جو ہے وہ کھانا بن جائے، بلکہ میں یہ چاہتا تھا کہ میرا کھانا جو ہے وہ نماز بن جائے۔ کیا مانا؟ اگر ہم نماز میں کھڑے ہوتے اور دل کھانے کی طرف ہوتا تو نماز ہی کھانا بن گئی، اور اگر ہم کھانا کھا رہے تھے اور فکر تھا بھی جلدی کھا لو یار نماز پڑھنی ہے، تو وہ کھانا بھی نماز بن گیا کہ فکر تو ہمیں نماز کا تھا۔ اس لیے وہ احکام تو الگ ہے، لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ روزانہ جب اذان ہو تو روٹی پہ بیٹھ جاؤ۔ یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی، اور یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی، اور بہت بڑے بڑے فحول العلماء جو گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک نماز اگر جان کے چھوڑ دے تو کافر ہو جاتا ہے، اور مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو۔ پہلے تو تم ان کو ہدایت کرو، اور اگر وہ نہ سمجھیں تو یہاں تو اسلام کی حکومت ہے، تم انشاءاللہ بس اشارہ کر دو کسی کو کہ یہ روٹی والے لوگ ہیں نماز کے وقت، انشاءاللہ اگلے دن وہ آپ سے پہلے صف اول میں بیٹھے ہوں۔ فکر نہ کریں، یہاں ٹھیک کرنا آتا ہے ان کو، جو نماز نہیں پڑھتے نا، یہ بالکل ایسے بگڑے تگڑے سب ٹھیک کر دیتے ہیں اللہ کے نام۔ تمہیں زیادہ تکلیف بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ نماز کے وقت جو گاڑیاں آتی ہیں نا سلو سلو کرتی ہیں، صرف چپ کر کے ان کو کہہ دو کہ حضرت تو کھانا کھا رہے ہیں، ذرا ان کا توجہ فرما لیں، بس اشارہ کر کے چلے جاؤ، سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یا تو اپنے ملک جائیں گے یا پھر نماز پڑھیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دارالاسلام میں رہ کے ہاں کوئی چھپ جائے تو پھر کوئی کیا کرے، اور ہم ایک دوسرے پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ بھئی دین کے کام میں کیا پردہ ہے؟ پردے کا معنی تو یہ ہے کسی بندے سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، ہم نے دیکھا، حکم ہے کہ اس کے گناہ کو چھپا دو، اللہ تیرے گناہوں پہ بھی پردہ ڈال دے۔ لیکن جو اللہ کے فرائض کا مخالف بن جائے، نماز کا مخالف بن جائے، نماز کو مذاق سمجھے، تو ایسے آدمی کے ساتھ تو کوئی رعایت نہیں ہوتی۔ میں انڈیا سے آیا ہوں، مکہ میں رہتا ہوں، مجھے میرے بھائی نے خط لکھا کہ میرے لیے عمرہ کریں، تو بالکل آپ کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ تمہارا بھائی نماز بھی پڑھتا ہے۔ اگر وہ بے نماز ہو تو ایسے لوگوں کے لیے عمرے شمرے نہ کیا کریں۔ ایک بات یاد، کیونکہ وہ تو ایک امام کے نزدیک کافر ہے، اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ کوئی آدمی وصیت کرے کہ میرا حج کرو، کوئی آدمی وصیت کرے کہ میری عمرہ کرو، تو پہلے یہ دیکھو وہ نمازی ہے، اگر نمازی نہیں ہے تو پھر نہ کرے، کیونکہ ایک امام، اتنا بڑا امام اس کو کافر کہہ رہا ہے، تو کافر کے لیے ہم عمرہ کیوں کریں؟ اگر آپ ایک گناہ میں مبتلا ہیں تو یہ آپ کو جو احساس ہے، یہ اچھی بات ہے کہ اب آپ کو گناہ کا احساس تو ہو گیا ہے نا، تو اس کا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ توبہ کرو اور صحبت صالحین اختیار کرو، اچھے لوگوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، کسی دین والے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، تاکہ تمہیں اس گناہ سے چھٹکارا ملے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو انہوں نے کسی درخت کا پھل کھایا تھا یا کوئی خوشہ گندم تھا؟ بھئی اللہ نے قرآن میں درخت کا نام کہا کہ لا تقربا ھذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ بس اب وہ درخت کون سا تھا اللہ جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ جب دعا کرو جنت میں جائیں گے تو ابا آدم سے پوچھ لیں گے، ابھی تو ہم ادھر ہیں نا، جب جنت میں اللہ لے جائے گا تو ابا بھی ملیں گے آدم علیہ السلام،
تو وہاں پوچھ لیں گے کہ حضرت کون سا درخت تھا، کیونکہ جب قرآن نہ بتائے، حضور نہ بتلائیں تو ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئیں؟ یہ تو لوگوں نے بنا دیا کہ وہ گندم کا دانہ تھا اور فلاں تھا اور فلاں تھا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں حلوہ بھی تو اسی گندم سے بنوانا تھا نا جی۔ تو وہاں آدم علیہ السلام کے لیے بھی ان نے گندم کا دانہ تجویز کر دیا، ورنہ جب قرآن کہتا ہے کہ لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ، وہ کیا درخت ہے اللہ جانے۔ جب اللہ نہ بتلائے تو ہم کیسے بتلا سکتے ہیں؟ اگر امام بننے کے لیے سب سے پہلی شرط جو ہے قرآن میں فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، کہ وہ امام بنے جو قرآن و سنت کا عالم۔ دوسری شرط یہ ہے فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ، وہ امام بنے جو قرآن کا قاری، کیونکہ جو قرآن غلط پڑھتے ہیں، جن کے مخارج بھی صحیح ادا نہیں ہوتے تو نماز نہیں ہوتی، پھر وہ امام کیسے بن سکتا؟ اسی طرح بہت بڑے شرائط ہیں امام کے لیے۔ اچھا، اب 4 آدمی ہیں، 4 قاری ہیں، عالم ہیں، فَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ سِنًّا، جو ان میں عمر میں بڑا ہو پھر اس کو امام بناؤ، کیونکہ امام ایک مرتبہ ہے۔ داڑھی منڈانے والا جو ہے وہ امام نہیں بن سکتا۔ فقہائے کرام نے تصریح کی ہے کہ جو بندہ بار بار داڑھی منڈائے وہ نہ مؤذن بنے اور نہ امام بنے۔ ایک ہوتا ہے کہ کبھی اذان کہہ دی تو اذان ہو جائے گی، کبھی نماز پڑھا دی تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسے لوگوں کو امام مستقل نہ بنایا جائے، ورنہ مقتدی تو امام کو دیکھ کے کریں گے۔ جب امام ہی داڑھی منڈاتا ہے تو مقتدی تو 3 دفعہ منڈوا کے آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اس لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں، 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 نماز نہیں،